والسلام، حضور آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا، حضور آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا، آپ کے قدموں میں مجھے سجدہ ملتا، رکھ کر کسی طاق میں آنکھیں میں بھول جاتا، رکھ کر کسی طاق میں آنکھیں میں بھول جاتا، حضور آپ کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، واجب القدر استاد محترم اور میرے جامعہ کے ہم مکتب، ہم مشن، ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے سیرت جیسے عظیم عنوان پر چند گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا۔ سامعین مکرم، میرے اور آپ کے لیے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ساقی کوثر شافع محشر رہبر شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر آپ کے اخلاق کی بات کی جائے، اگر آپ کے صبر و تحمل کی بات کی جائے، اگر آپ کے کردار کی بات کی جائے، اگر آپ کی سیاست کی بات کی جائے، اگر آپ کی قیادت کی بات کی جائے، تو حضور کی زندگی کا ہر پہلو میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، میرے اور آپ کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اگر ہم بات کریں حضور کے صبر و تحمل کی، تو آپ وادی طائف کی طرف دیکھیے گا، طائف کی گلیوں میں حضور کو کیسے مارا گیا، طائف کی گلیوں کے اندر حضور کا خون بہایا گیا، حضور کا لہو بہایا گیا، اتنا لہو بہایا کہ حضور کے نالین مبارک خون سے تر ہو گئے، حضور کے نالین مبارک لہو سے تر ہو گئے، لیکن تو حضور کا صبر دیکھیے گا، حضور کا تحمل دیکھیے گا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی ہیں، یہ میرے اور آپ کے پیغمبر ہیں، یہ اللہ کے لاڈلے محبوب ہیں، یہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، ان کا صبر دیکھیے گا۔ حضور پر ظلم ڈھائے گئے، حضور پر ستم ڈھائے گئے، حضور کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن حضور نے کبھی اس امت کے لیے، کبھی انسانوں کے لیے حضور نے بد دعا نہیں کی۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں علم نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہے۔ وہ جبرائیل آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ ظالم ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو میں ان کو تباہ و برباد کر دوں، میں ان کو اس ہستی سے مٹا دوں۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے اس امت کے لیے ظالم بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے اس امت سے انتقام لینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ مجھے تو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں نے اپنے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا اس دنیا میں آئے تو رحمت بن کر آئے، میرے اور آپ کے آقا اس دنیا میں آئے تو میرے اور آپ کے لیے راہ ہدایت بن کے آئے۔ سامعین مکرم، اگر حضور کے اخلاق کی بات کی جائے تو پھر بھی قرآن بولتا ہے، اگر حضور کی قیادت کی بات کی جائے تو قرآن بولتا ہے۔ کسی سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ کے اخلاق کیا ہیں، اماں کا جواب سنیے گا۔ اماں فرماتی ہیں کہ پورا کا پورا قرآن حضور علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ قرآن بول اٹھتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اگر حضور کے کردار کی بات کی جائے، اگر حضور کی سیرت کی بات کی جائے، اگر حضور کی پوری زندگی کی بات کی جائے تو حضور کی زندگی کو قرآن ان الفاظ میں بیان کرتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قرآن نے یہ فرما کر، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر یہ ارشاد فرما کر اس امت کو بتا دیا کہ حضور کی زندگی کا ہر پہلو میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں حضور کی کمائی کیا ہے۔ حضور کی کمائی اگر ہم دیکھیں تو آقا کی کمائی پیسہ نہیں تھا، دولت نہیں تھی، کوٹھیاں بنگلے نہیں تھے،
بلکہ اگر آپ نے آقا کی کمائی دیکھنی ہے تو آپ ابو بکر کو دیکھیے گا، آپ نے آقا کی کمائی دیکھنی ہے تو آپ عمر کو دیکھیے گا، آپ نے آقا کی کمائی دیکھنی ہے تو آپ عثمان کو دیکھیے گا، آپ نے آقا کی کمائی دیکھنی ہے تو علی کو دیکھیے گا، آپ نے آقا کی کمائی دیکھنی ہے تو جنت کے شہزادوں کو دیکھیے گا، آپ نے آقا کی کمائی دیکھنی ہے تو امیر معاویہ کو دیکھیے گا، آپ نے آقا کی کمائی دیکھنی ہے تو طلحہ و زبیر کو دیکھیے گا، آپ نے آقا کی کمائی دیکھنی ہے تو صحابہ کرام کو دیکھیے گا، آپ ابو بکر کی سیرت کو پڑھیے گا، آپ کو آقا کی جھلک نظر آئے گی، آپ عمر کو پڑھیے گا، آپ کو آقا کی جھلک نظر آئے گی، آپ عثمان کو پڑھیے گا، آپ کو آقا کی جھلک نظر آئے گی، آپ علی کو پڑھیے گا، آپ کو آقا کی جھلک نظر آئے گی۔ کوئی صداقت کا پیکر بنا، کوئی سخاوت کا پیکر بنا، کوئی عدالت کا پیکر بنا، کوئی شجاعت کا پیکر بنا، کوئی شہادت کا پیکر بنا، کوئی سیاست کا پیکر بنا، ارے یہی سب خوبیاں تو میرے آقا کی ہیں، یہی سب خوبیاں تو صحابہ نے آقا سے سیکھی ہے، امت کو بتلائی ہے، مجھے اور آپ کو بتلائی ہے، میرے اور آپ تک پہنچائی ہے۔ ابو بکر نے بتایا، صداقت کا پیکر بن کے بتایا کہ صداقت کیا ہے، صداقت کیسے ہوتی ہے، امامت کیسے کرنی ہے، خلافت کیسے کرنی ہے۔ آپ عمر کی طرف آئیے گا، عمر نے عدالت کا وہ نظام قائم کر کے ہمیں بتایا کہ عدل و انصاف، اسلام کے اندر عدل و انصاف کے تقاضے کیا ہیں، اسلام کیسا عدل چاہتا ہے، دین کیسا انصاف چاہتا ہے۔ آپ عثمان غنی کی طرف آئیے گا، عثمان غنی نے صحابت کا پیکر بن کے عثمان غنی نے بتایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیسے کرنا ہے۔ تمہیں عثمان سے سیکھنا ہوگا۔ شجاعت کسے کہتے ہیں، بہادری کسے کہتے ہیں، علی کو دیکھیے گا، علی بتاتا ہے بہادری کسے کہتے ہیں، شجاعت کسے کہتے ہیں۔ آپ علی کو دیکھ لیجئے گا، آپ نے سیاست کرنی ہے، امیر معاویہ کی زندگی کا، امیر معاویہ کی سیرت کا مطالعہ کریے گا۔ آپ نے اگر میدان جہاد میں اگر آپ نے کسی کو تنے تنہا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے کسی کو دیکھنا ہے تو آپ نے حسین پیش کرنا ہوگا، آپ نے جنت کے شہزادوں کی طرف دیکھنا ہوگا۔ یہی میرے اور آپ کا آقا کی کمائی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا آپ نوجوانوں کے لیے اور تمام بھائیوں کے لیے کہ اٹھ شہر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بڑھتا ہے پھر کفار سے کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے اب شعلوں کی ردائیں پہنی ہیں، ہجال تپس سجادوں کے اب سرنے ڈھلنے والے ہیں، ہمت نہیں طوفانوں میں کہ جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔